الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت احترام حضرات علماء کرام، شیوخ حدیث، ارباب مدارس و جامعات، فضلائے کرام، طلباء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 12 جمادی الاخری سن 1447 ہجری مطابق 4 دسمبر سن 2025 بروز جمعرات
جامعہ اسلامیہ عربیہ فیصل آباد کے اس سالانہ اجتماع میں شرکت باعث سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے۔ میں شکر گزار ہوں عالم بعمل شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انور صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور جامعہ اسلامیہ عربیہ کی مجلس شورا اور منتظمین کا، جنہوں نے اس مبارک تقریب میں مجھے اور آپ کو شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں شریک کیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انور صاحب دامت برکاتہ العالیہ میرے شیخ و مربی، شیخ العربی والعجم، شیخ الاسلام، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ادام اللہ جلہ علینا مع الامت المسلمہ کے خلیفہ مجاز ہے، اور ہمارے حضرت سے حضرت مولانا کا تعلق تقریباً 37-36 سالوں پر محیط ہے۔ اس نسبت سے بھی ان کے حکم کی تعمیل کو سعادت بھی سمجھتا ہوں اور فرض بھی سمجھتا ہوں، چونکہ آج کے اس سالانہ اجتماع میں جو موجودہ مدارس کے تعلیمی سال کے تقریباً اختتام پر ہو رہا ہے، قرآن کریم کے حفاظ اور دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے طلباء کی دستار بندی بھی ہوگی۔ انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اسی مناسبت سے چند گزارشات بھی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ آخری وحی ہے جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ قرآن کریم صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی قرآن ہے، اور ان الفاظ کا جو معنی ہے وہ بھی قرآن ہے۔ اور جس طرح قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اسی طرح قرآن کریم کے مفہوم اور مطلب اور معنی کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اسباب کے درجے میں جو کہ دنیا دار الاسباب ہے، تو اللہ نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا ذریعہ حفاظ اور قراء کو بنا دیا، اور قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے علماء کو بنا دیا۔ گویا قرآن کے حافظ بھی خدائی کام میں ہیں، اور قرآن کریم کے عالم اور فضلاء بھی خدائی کام اور خدائی ڈیوٹی میں۔ قرآن کریم کے الفاظ ہوں یا معنی، ان الفاظ کو یاد کرنا اور اس کے معنی کو سمجھنا، قرآن کریم کے الفاظ کی گہرائی کو جاننا، یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے آسان نہ کرتے
تو نہ ہم قرآن کریم کے حافظ بن سکتے، نہ عالم بن سکتے، نہ قرآن کے الفاظ کو سینے میں محفوظ کر سکتے، نہ ان علوم کو ہم اپنے سینوں میں اور دلوں میں محفوظ کر سکتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تو سخت سردی کے موسم میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا۔ بخاری شریف کی روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینہ بہایا کرتی۔ ایک ہے پسینے کا آنا، ایک ہے پسینے کا بہنا۔ ظاہر ہے کہ آپ کے اور میرے جسم سے پسینہ تب بہے گا کپڑوں پر، زمین پر، جب وہ پسینہ تھوڑی نہیں بہت زیادہ مقدار میں ہوگا۔ زیادہ پانی ہوگا وہ بہہ جاتا ہے، جسم سے زیادہ خون نکلے تو وہ آگے بہہ جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا، اللہ کی یہ وحی حضور پر اترتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی کے زمانے میں بھی نہ صرف یہ کہ پسینہ آ جاتا بلکہ آپ کی پیشانی مبارک پسینہ بہانے لگا۔ سردی کا زمانہ ہے، ذرا کسی کو بتائیں کہ پسینہ آیا ہو۔ یہ وحی الہی کا، یہ قرآن کا، اللہ کے کلام کا اتنا روب اور دبدبہ ہوتا، یہ اس کی اتنی عظمت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بڑا بھاری کلام ہے، یہ بڑا وزنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے چادر اوڑھنے والے، چند آیتوں کے بعد فرمانے اللہ تعالیٰ ہم نے آپ پر بڑا بھاری کلام، بڑی بھاری بات، بڑا بھاری قول ہم نے آپ کے دل میں ڈالا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قول ثقیل کہے، جس کو رب کائنات وزنی فرمائے۔ وہ قرآن، وہ کلام کتنا وزنی ہوگا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتار دیں، پہاڑ کتنا وزنی ہوتا ہے، کوئی پہاڑ کو ہلا نہیں سکتا۔ لوگ مل کر، ہزاروں لوگ مل کر بھی پہاڑ کو دھکا دے، پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، ہلا نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر ہم قرآن پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ پر نہ رہ سکتا۔ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا اور حضور علیہ السلام آرام کر رہے تھے۔ کیا خوش نصیب صحابہ ہیں جن کے جسم کے ساتھ نبوت والا جسم لگا ہے، سبحان اللہ۔
فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک میری ران پر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور لیٹنے سے پہلے آپ پر اللہ کا قرآن اور وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا تو قرآن کی ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ اس وقت نازل ہوا، اور اس کے نازل ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، وہ مسلمان جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے جہاد کے لیے جائیں، ان کا مرتبہ مقام اور اجر و ثواب اور جو گھر میں بیٹھے رہیں اور جہاد میں نہ جائیں برابر ہے۔ جہاد میں جانے والے اور جہاد میں نہ جانے والے برابر ہیں۔ جانے والوں کا اجر و ثواب مرتبہ زیادہ ہے، نہ جانے والوں کا ثواب اور مرتبہ کم ہے۔ جو گھر میں بیٹھے جہاد میں نہیں گئے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جانے والے اور نہ جانے والے۔ تو ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ اتار دیا ہے کہ جہاد میں جانے اور نہ جانے والے برابر نہیں، ان کا ثواب ایک جیسا نہیں، جانے والوں کا ثواب زیادہ نہ جانے والوں کا کم۔ میں تو نابینا ہوں، میں تو جا نہیں سکتا جہاد میں کیسے جہاد کر سکتا ہوں، میں تو نابینا ہوں، معذور ہوں۔ یہ آ کر سوال کیا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام، کیا مقام ہے ان صحابہ کا؟ حضور نے جواب نہیں دیا کہ اللہ نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتار دیا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، صرف اتنا ٹکڑا آیا تھا غیر أولي الضرر۔ یہ اللہ نے اس وقت اتارا جب حضور علیہ السلام کا سر مبارک زید بن ثابت کی ران پر تھا رضی اللہ عنہ، اور اتار کر یہ اللہ نے جواب دے دیا کہ آپ اپنے صحابی کو کہہ دیں وہ پریشان نہ ہو، ان کو ہم اجر اور ثواب دیں گے کیونکہ ان کا عذر ہے اور عذر صحیح ہے، یہ نابینا ہے، یہ جان نہیں سکتے، اس لیے ان کو اجر اور ثواب سے ہم محروم نہیں کریں گے، یہ معذور ہے۔ ہاں جو بینا ہو اور آنکھوں والا ہو اور جس کا کوئی عذر نہ ہو وہ اگر نہیں جائے گا، وہ ثواب سے محروم رہے گا۔ تو فرماتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ غیر اولی الضرر، یہ قرآن کی آیت کا حصہ حضور پر جب نازل ہوا، حضور کا سر مبارک میری ران پر تھا، مگر اس جملے اور اس ٹکڑے کا اتنا روپ تھا کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ میری ٹانگ نہ ٹوٹ جائے، جبکہ وہ ان پر نازل نہیں ہو رہا تھا، قرآن نازل تو حضور پر ہو رہا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا قرآن، ان کے تو صرف جسم پر حضور کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن میں کتنا روح اور کتنی عظمت ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے جو اللہ نے دولت آپ کو دی ہے۔ قرآن کی عظمت اور قرآن کی قدر یا اللہ کے نبی کو ہے یا اتارنے والے رب کو ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے، قصوہ جو اونٹنی پر سوار ہوتے یا اسبا، تو آپ کی اونٹنی جو سب سے آگے نکل جایا کرتی تھی، جب حضور اس پر سوار ہوتے اور قرآن اترنا شروع ہوتا تو اس اونٹنی میں یہ طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ چل سکتی، وہ بیٹھ جائے۔ یہ تھا قرآن کا روح، یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اور کتاب۔ جب بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے تو کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہے، کلام الملوک کی ملوک الکلام۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم پر جب جبریل قرآن لے کر آتے حضور ساتھ ساتھ پڑھتے تاکہ بھول نہ جاؤ، مجھے یاد ہو جائے، اور جب کوئی آپ کو سنانا اور ساتھ ساتھ یاد کرنا پڑھنا مشکل ہوا کرتا ہے تو اللہ کو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف گوارا نہیں تھی، فوراً سورۃ القیامہ کی آیتیں اتار دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ میرے محبوب پیغمبر، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، آپ ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام کے نہ پڑھیں، آپ کو یہ ڈر اور خطرہ ہے بھول نہ جائیں تو آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا ہمارے ذمہ ہے، ان علینا جمع، ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، اور محفوظ کر کے آپ کی زبان سے پڑھوانا بھی ہمارے ذمہ ہے، آپ کے سینے میں بھی محفوظ کریں گے اور آپ کی زبان سے اس کی قراءت بھی کرا دیں گے، پڑھوا بھی دیں گے، اور پھر رہ گیا اس کا معنی تو آپ کی زبان نبوت سے قرآن کے الفاظ کا معنی بھی ہم بیان کروائیں گے۔ معلوم کہ قرآن لفظوں کا نام دیا ہے، معنی کا نام دیا ہے، قراءت کا تعلق الفاظ سے ہے، بیان کا تعلق معنی کے ساتھ ہے، دونوں ذمہ داریاں اللہ نے دی، الفاظ کی بھی اور معنی کی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون میں دونوں مراد ہیں، قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی حفاظت میں، قرآن کے الفاظ کا معنی اور مطلب بھی اللہ کی حفاظت، دونوں آج تک محفوظ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں تھی، قرآن اتنا وزنی، ثقیل اور عظیم ہے کہ پہاڑ بھی اس کو برداشت نہ کر سکتا، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن کو حضور علیہ السلام کے مبارک دل پر اتارا ہے، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہاڑ میں بھی وہ طاقت نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کے دل میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ پہاڑ تو برداشت نہیں کر سکتا تھا، حضور کا دل برداشت کر سکتا تھا، حضور کے دل میں اللہ نے پہاڑ سے بھی زیادہ طاقت رکھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مولوی صاحب کو نیند آ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں بڑی طاقت ہے، اس کی نیند میں بڑی طاقت ہے، بیٹھا صاحب نے وہ لکھا ہوتا ہے فرنٹ سیٹ پر سونا مزہ ہے، ڈرائیور فرنٹ سیٹ پر اس کو نہیں بٹھاتا جس کو نیند آتی، یہ راتوں کو جاگتے رہتے کیونکہ موبائل کی بھی بڑی مصروفیت ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، لوگ مدرسوں کی تعلیم کو معمولی سمجھتے، مدرسے میں پڑھائی جانے والی کتاب اور علوم کو غیر اہم سمجھتے، لوگوں کی نظر میں سکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم بڑی اہم ہے، اور مدرسے کی تعلیم ان کے لیے کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتی، حالانکہ مدرسے میں تو وہ اللہ کا کلام اور قرآن پڑھایا جاتا ہے جس کا اتنا وزن ہے کہ اس کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتا، جس کو مدد پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتا، اللہ نے اس کی تعلیم کا مرکز مدرسے کو بنا دیا۔ یہ تمام کتابوں سے اعلیٰ اور وسیع ہے، یہ تمام علوم سے زیادہ اہم ہے۔ مدرسہ اس تعلیم کا مرکز ہے جو اللہ کی وحی ہے، جس کا ثقل پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے، طاقتور جانور بھی برداشت نہ کر سکے، وہ اللہ نے علم کا مرکز ان مدرسوں کو بنا دیا۔ یہاں لوگوں کا بھی اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، یہاں فرش پر لکھی جانے والی، مرتب ہونے والی، تصنیف کی جانے والی کتابیں نہیں، مدرسے میں آسمان سے نازل ہونے والی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔
تو یہ قرآن کریم اتنا عظیم ہے اور اتنا ثقیل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو کوئی قرآن کریم کا حافظ نہ بن سکتا، کوئی قرآن کا عالم نہ بن سکتا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے جہاں قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا تو اپنی صفت رحمت کو ذکر کیا، اپنی صفات میں سے کسی اور صفت کو ذکر نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنا ذاتی نام اور علم بھی بیان نہیں کیا، صفت رحمت کو بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، یہ نہیں فرمایا اللہ علم القرآن، الخالق علم القرآن، الرزاق علم القرآن، القادر علم القرآن، الجبار علم القرآن، القهار علم القرآن، المتكبر علم القرآن، الرؤوف علم القرآن، المؤمن المهيمن والعزيز علم القرآن۔ دیکھ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اشارہ کیا کہ میری رحمت نہ ہوتی تو تم قرآن کے ایک لفظ کو اپنے سینے میں محفوظ نہ کر سکتے اور قرآن کے ایک لفظ کا بھی علم تمہیں حاصل نہ ہو سکتا۔ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے، صرف الفاظ کا نام قرآن نہیں ہے۔ بہت سے لوگ قرآن کریم ناظرہ یا حفظ کرنے والے بچوں کی تصویریں لوگوں کو دکھا کر ٹیلی ویژن پر کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تو بس رٹا لگاتے ہیں، یہ تو صرف بچوں کو یہ قرآن نازل پڑھا رہے ہیں، قاعدہ پڑھا رہے ہیں اور صرف یہ قرآن پڑھا رہے ہیں، صرف یہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ کیا صرف قرآن معمولی چیز ہے؟ ایسے الفاظ نہ کہا کرو، یہ توہین قرآن کی بھی ہے اور یہ قرآن اتارنے والے رب کی بھی توہین ہے۔ اس تعلیم کو معمولی مت سمجھو۔ سکول اور کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم اپنی جگہ ہے، اس کی ضرورت کا انکار نہیں ہے، مگر وہ مدرسے کے اندر پڑھائے جانے والے قرآن اور حضور علیہ السلام کی احادیث اور وحی اور نبوت کے علوم کے قریب بھی نہیں آ سکتے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان زیادہ نسبت ہے، مگر ان چیزوں کی قرآن کے علوم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ جب قرآن اتنا عظیم ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، قول ثقیل ہے، وزنی ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا میں اس کو آپ کے سینے میں جمع کروں گا اور زبان سے بھی پڑھواؤں گا، اس کا معنی بھی بیان کرواؤں گا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا حافظ اور قرآن کا عالم کوئی اللہ کی مدد کے بغیر بن نہیں سکتا۔ اپنی طاقت سے اور اپنی صلاحیتوں سے نہیں بن سکتا جب تک کہ میرے اللہ کی مدد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم قرآن کو آسان کیا اور رحمت فرمائی، تبھی تو قرآن سینے میں محفوظ ہو گیا اور قرآن کے علوم انسان کے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا اور بڑی تاکیدوں کے ساتھ، نام تاکید کا، قد تاکید کا، اپنی زبان میں یوں کہہ لو اللہ یوں فرمائے، بڑی پکی بات ہے اور بہت پکی بات ہے کہ اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے ہم نے آسان کیا۔ اگر ہم آسان نہ کرتے کوئی قرآن کریم کا حافظ نہ ہو سکتا، قرآن کا عالم بھی نہ ہو سکتا، کیونکہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا ہے۔ ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ ذکر کے دو معنی مفسرین نے لکھے یاد کرنے کے لیے، دوسرا معنی اس کا لکھا ہے نصیحت حاصل کرنے، سمجھنے کے لیے۔ گویا قرآن کے الفاظ کا یاد کرنا بھی اللہ، دونوں معنی مراد ہے کہ اللہ نے اس کا یاد کرنا الفاظ کا بھی آسان کر دیا، اس کا سمجھنا بھی آسان کر دیا۔ وہاں کہاں اللہ کا کلام اور کہاں ہم، نسبت ہی کوئی نہیں، مجھے نسبت خاطرہ بحال میں بات، کہاں ہم قرآن کو سمجھ سکتے؟ یہ اللہ نے آسان کیا۔ اور کیا یہ سمندر ہے علوم کا؟ امام رازی رحمت اللہ نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں یہ فرما دیا کہ میں قرآن کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ سے 10,000 دین کے مسائل بیان کر سکتا ہوں۔ امام رازی نے فرمایا کہ میں
10,000 مسائل دین کے، شریعت کے صرف سورہ فاتحہ سے نکال کر بیان کر سکتا۔ تو کسی نے امام راضی کی یہ بات پوچھی تو اس نے تنقید کی، اعتراض کیا امام راضی نے کیسے یہ دعویٰ کر دیا؟ یہ بات امام راضی نے اپنے خود تفسیر کبیر کے شروع میں لکھی کہ کیسے دعویٰ کر دیا؟ سورہ فاتحہ کے جو 10,000 الفاظ بھی نہیں ہیں، 10,000 الفاظ نہیں ہیں، کہ امام راضی نے کیسے فرما دیا کہ میں 10,000 مسائل اور احکام سورہ فاتحہ سے بیان کر سکتا ہوں؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعتراض اور تنقید پہنچی کہ آپ لوگوں نے کہا کہ کیسے امام راضی نے دعوت؟ امام راضی نے کہا اچھا چلو اب اللہ کی دعا کر کے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ذرا اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کروں، میں قرآن کی تفسیر لکھتا ہوں۔ تفسیر لکھنا شروع کی، جب لکھنا شروع کی تو شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ پڑھ لو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، پھر پڑھو بسم اللہ۔ تو پہلے اعوذ باللہ، چونکہ پہلے یہ ہے تو انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی لکھا، ترجمہ لکھا، پھر لکھا کہ اس سے کیا مسائل بیان ہوتے ہیں۔ تو جب شروع کیا کہ تحفظ سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، تو 10,000 مسئلے صرف تحفظ سے امام راضی نے نکالا۔ سورہ فاتحہ کی باری تو بعد میں ہے، اور اندازہ لگاؤ کہ اس امت کے علماء کو اللہ نے کیا علم دیا ہے۔ ایسے تو حضور نے نہیں فرما دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ ایک عالم کا علم یہ ہے، ایک عالم کا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم کا یہ علم ہے کہ اس نے 10,000 مسائل اور نکات صرف اعوذ باللہ سے نکال کر بیان کر دیے۔ تو جب ایک عالم کے علم کا یہ حال ہے تو حضور کی امت کے باقی علماء کا علم کا کیا مقام ہوگا؟ سب کے علم کا کیا مقام ہوگا جب ایک عالم کے علم کا یہ حال ہے؟ تو یہ تو ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آسان نہیں ہے۔ اللہ فرمائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے معنی کو یاد کرنے کے لیے اور سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان کیا، ورنہ کوئی اس قرآن کو نہ حفظ کر سکتا نہ سمجھ سکتا۔ ہم لوگوں کی باتیں نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی بات کیسے سمجھتے؟ سمجھانے کے لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کو بھیجا، کیونکہ میرا محبوب پیغمبر ہی تمہیں سمجھائے گا، اس لیے حدیث کو چھوڑ کر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، عربی زبان کی بنیاد پر بھی نہیں سمجھا جاتا، یہ الگ موضوع۔ اللہ نے آسان کیا، حفظ بھی آسان کیا اور اس کا سمجھنا بھی آسان کیا۔ ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر تھے رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ، انہوں نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا۔ جس نے سنا ہے وہ سبحان اللہ کہہ دے، اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے ان سے راضی ہو جائے، اللہ آواز سے کہو۔ کتنے عرصے میں قرآن حفظ کیا؟ بولو 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا۔ فرماتے کہ میں چھٹیوں جب مدرسے میں ہوئی تو میں آیا جلال آباد، یہ جلال آباد کے رہنے والے تھے، اور ہمارے حضرت کے استاد اور پہلے شیخ کے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاص شاگرد تھے، استاد مسیح اللہ، شاگرد سلیم اللہ۔ اب مسیح اللہ نے کہا سلیم اللہ سے، استاد نے شاگرد سے کہا، جب شعبان کی چھٹیاں ہوئی رمضان کے قریب آئے تو کہا کہ جلال آباد بستی میں گیا ہوں، جلال آباد، یہ جلال آباد، تھانہ بھون، گنگوہ، نانوتا، رائے پور، یہ قریب قریب ہے سارے، دیوبند، سہارنپور، یہ ایک ہی علاقہ ہے، قریب قریب۔ تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے شاگرد مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے فرمایا
کہ بھی اس دفعہ تراویح میں قرآن تم نے سنانا ہے ہماری گاؤں کی مسجد میں۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو حافظ ہی نہیں ہوں، تو میں کیسے تراویح میں قرآن سناؤں گا؟ تو استاد نے کہا کہ تم محنت کرو، دین کو یاد کرو، اور پورے دن میں ایک پارہ یاد کرنے کی کوشش کرو، رات کو ایک پارہ سنا دو، تم ہمت اور محنت کرو، ہم دعا کریں گے۔ حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمت کیا کرو، تم کوئی بھی کام ہو اس میں گھبراؤ نہیں، 3 کام کر لو اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ نمبر 1 فرمایا خود ہمت اور محنت کرو، نمبر 2 اللہ سے دعا کرو مانگو، اور نمبر 3 اپنے بزرگوں اور بڑوں سے دعا کرواؤ، ماں باپ سے دعا کرواؤ۔ پہلی چیز ہمت اور محنت، خود محنت کرو۔ اللہ بغیر محنت کے بھی دے سکتا ہے، مگر اللہ کی عادت یہ کہ نہیں دیتا، ایک اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنی جگہ کھڑے رہتے، زلیخا کے بند کیے ہوئے کمروں کے تالے کھل جاتے اللہ کی قدرت سے کہ نہ کھل جاتے، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کھولے، فرمایا یوسف کو دوڑ کر جاؤ، بھاگ کر جانا تمہارا کام، بند تالوں کو ہاتھ لگانا تمہارا کام، بغیر چابی کے کھولنا ہمارا کام۔ سبحان اللہ، حرکت میں برکت ہے۔ رزق تو اللہ نے دینا ہے، مگر جاؤ دکان پر بیٹھو، محنت کرو، ملازمت کرو، کھیتی باڑی کرو، زمین میں بیج ڈالنا تمہارا کام ہے۔ اس مٹی کو سینے کو، زمین کے سینے کو پھاڑ کر وہ بیج کو درخت بنا دینا اور اس پر پھل لگا دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو، زمین میں کاٹ بھی نہ کرو، ہل بھی نہ چلاؤ، بیج بھی نہ ڈالو اور خود بخود بہت پیداوار ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ قادر ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے اللہ کا ذات ہے یہ کہ شادی کرو پھر بچے ہو۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی، گیا ایک پیر صاحب کے پاس، شادی ہو گئی ہے، دعا کرو میرے بچہ بھی ہو جائے، تعویذ بھی دے دو۔ انہوں نے تعویذ بھی دیا، اولاد کے لیے دعا بھی کی، اور جاتے وقت میں پیر صاحب نے اپنے مرید کو کہا فقیرہ میرے تعویذ پر نہ رہنا، خود بھی کچھ حرکت کرنا، پھر اولاد ہوگی۔ ایسے نہیں ہو جائے، صرف تعویذ سے نہیں ہو جائے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت فرماتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ خود ہمت کرو، خود محنت کرو، اور دوسرا یہ کہ دعا مانگو، اور تیسرا یہ کہ اللہ والوں سے دعا کرو۔ یہ 3 کام کرو، خود محنت کرو، اللہ سے مانگو، ربی زدنی علما، اور پھر بزرگوں سے دعا کرو۔ تو فرمایا مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ 1 مہینے میں کہا میں دن کو پارہ یاد کرتا تھا، میرا استاد میرے لیے دعا کرتا تھا، میں اللہ سے بھی مانگا کرتا تھا، صبح سے لے کر شام تک روزے کی حالت میں پارہ یاد کرتا، مجھے 1 پارہ یاد ہو جاتا، رات کو تراویح میں سنا دیتا، ایک دن 2 پارے یاد کیے، رمضان ختم ہوا، میرا پورا قرآن حفظ ہو گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 1 ہفتے میں قرآن حفظ کیا۔ امام ابو حنیفہ کے پاس آئے، شاگرد بناؤ، کہا کہ پہلے قرآن حفظ کر لے گئے، واپس 1 ہفتے کے بعد آ گئے۔ امام ابو حنیفہ سے کہا شاگرد بناؤ، حدیث فقہ پڑھاؤ، کہا اس کو قرآن کا حافظ بنانے کا میں نے کہا تھا، کہا اس نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ امام محمد سے سنا، 1 ہفتے میں امام محمد نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اس لیے ایک انگریز پھر عالم اتنے بڑے بنے، الفاظ کے لیے حافظ، معنی بھی اللہ نے اتنے دیے کہ ان کی کتاب فقہ اسلامی قانون میں مقصود کا انگریزی ترجمہ پڑھ کر ایک انگریز مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، اور یہ تبصرہ کیا کہ جب امتی محمد کے علم کا یہ حال ہے تو نبی محمد کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ جب چھوٹے محمد کا علم یہ ہے تو بڑے محمد کا علم کیا ہوگا؟ بات کو مختصر کرتا ہوں، نماز عصر کا وقت قریب ہے، موضوع تو طویل تھا لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کو اللہ نے آسان کیا، قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے، اور قرآن بڑی عظمت والا، قرآن کا علم بھی بڑی عظمت والا، اور جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ دے دے یا معنی دے دے وہ یقین کرنے اللہ کو اس سے محبت ہے۔
اللہ نے اس پر اپنی رحمت کی تجلی ڈالی ہے۔ الرحمن والرحمن قرآن کہہ کر فرما دیا کہ جس کو میں قرآن کا علم عطا کر دوں وہ یقین کرے کہ میں نے رحمت والی تجلی ڈالی ہے۔ رحمت کی تجلیاں میں بیت اللہ پر بھی ڈالتا ہوں اور حافظ العالم قرآن پر بھی ڈالتا ہوں۔ یہ وہ مدرسہ ہے، یہ وہ تعلیم ہے جو مدرسہ، جو رحمت والی تعلیم ہے۔ اس لیے مدرسے پاکستان کے لیے، دنیا کے لیے، بستیوں کے لیے، شہروں کے لیے رحمت ہے۔ جب بچہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا علم پڑھتا ہے تو پورے علاقے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مبارک ہو، اس کی قدر کیجیے گا۔ یہ معمولی دولت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اس کے الفاظ کی عظمت والے پہلی قوموں میں کوئی بھی اپنے آسمانی کتاب کا حافظ نہیں، وہ لکھ کر اس کو پڑھاتے تھے، لکھا کرتے تھے، جبکہ یہ کتاب واحد ہے جو اللہ نے سینوں میں محفوظ کی۔ اور جب یہ قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے تو قرآن والے بھی بولو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاؤں تو قرآن سے دوستی لگا دوں۔ جب قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے تو قرآن والا بھی۔ جس برتن میں دودھ ہوتا ہے تو آپ کی نگرانی کی بلی منہ نہ ڈالتے، آپ برتن کا خیال کرتے ہیں، برتن کی حفاظت کرتے ہیں۔ اصل میں تو آپ دودھ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کہ دودھ خراب نہ کرتے بلی، تو دودھ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس برتن کی بھی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ تو آپ کا سینہ برتن بنا قرآن کا۔ جب قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے تو آپ کا سینہ بھی اللہ کی حفاظت ہے، آپ کا جسم بھی اللہ کی حفاظت ہے۔ قرآن سے دوستی لگاؤ، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرو، ان مدرسوں کی قدر کرو، اپنے بچوں بچیوں کو یہ تعلیم ضرور دلواؤ